بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا عنوان ہے کہ عورت کو اسلام نے طلاق کا حق کیوں نہیں دیا۔ اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا۔ اس واقعے کو بڑے غور سے سنیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسلام نے عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا۔ بہت سے لوگوں کے دل میں ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ مرد کو طلاق کا حق ہے لیکن عورت کو نہیں۔ تو اس بارے میں یہ ایک تفصیلی ویڈیو ہے، ایک واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ ایک شخص مولوی صاحب کے پاس گیا اور ان سے سوال پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اسلام مرد کو طلاق کا حق دیتا ہے، عورت کو کیوں نہیں دیتا؟ کیا عورت انسان نہیں؟ کیا اس کے حقوق نہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ مرد تو جب جی چاہے عورت کو دو حروف کہہ کر فارغ کر دے، اور عورت ساری زندگی اس کے ظلم کی چکی میں پسنے کے باوجود بھی اپنی جان بخشی نہ کرا سکے؟ کیا یہ ظلم نہیں؟ مولوی صاحب نے فرمایا کہ تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں، مگر پہلے تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ تم ایک بس میں کہیں جانے کے لیے سوار ہوئے، بس والے کو کرایہ دیا، ٹکٹ لی، سیٹ پر بیٹھے، سفر شروع ہوا۔ کیا بس والا تمہیں منزل پر پہنچنے سے پہلے کہیں راستے میں کسی جنگل، کسی ویرانے میں اتارنے کا حق رکھتا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، بالکل نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا، ٹھیک، اب یہ بتاؤ کہ اگر تم راستے میں کہیں اترنا چاہو تو تمہیں اس کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، بالکل ہے، میں جہاں چاہوں اتر سکتا ہوں۔ مولوی صاحب نے پوچھا، وجہ؟ اس شخص نے جواب دیا، وجہ یہ ملا جی کہ وہ مجھ سے کرایہ لے چکا ہے، لہٰذا منزل سے پہلے کہیں نہیں اتار سکتا، اور میں جہاں چاہوں اتر سکتا ہوں، وہ مجھے نہیں روک سکتا۔ اس کے لیے اس کا کام کرائے کے ساتھ تھا جو وہ مجھ سے لے چکا ہے۔ مولوی صاحب نے جواب دیا، بالکل ٹھیک، اب ایک اور بات بتاؤ۔ تم ایک مزدور کو لے کر آئے ایک دن کے کام کے لیے۔ اس نے کام شروع کیا، اینٹیں بھگوئیں، سیمنٹ بنایا، دیوار شروع کی، اور 8-10 اینٹیں لگا کر کام چھوڑ کر گھر کو چل دیا۔ تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ اس شخص نے جواب دیا، میں اسے پکڑ لوں گا، نہیں جانے دوں گا، کام پورا کرے گا تو اسے چھٹی ملے گی۔ مولوی صاحب نے کہا، اگر تم اسے کام کے درمیان میں فارغ کرنا چاہو تو؟ اس شخص نے جواب دیا، مجھے اس کی اجرت دینی ہوگی، اجرت دینے کے بعد میں اسے کسی بھی وقت فارغ کر سکتا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا، اگر وہ کہے کہ میں اجرت لینے کے باوجود نہیں جاتا؟ اس شخص نے کہا، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ میں اسے لات مار کر نکال دوں گا۔ مولوی صاحب نے کہا، بالکل ٹھیک، اب اپنے سوال کا جواب سنو۔ دنیا میں جس قدر بھی معاملات ہوتے ہیں، ان میں ایک فریق رقم خرچ کرنے والا ہوتا ہے تو دوسرا پیسے کے بدلے میں خدمت کرنے والا۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ پیسہ خرچ کرنے والے کا اختیار دوسرے سے زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی معاملہ طے ہونے کے وقت تو دونوں فریقوں کی رضا ضروری ہے، لیکن معاملہ طے ہو جانے کے بعد اس کے انجام تک پہنچنے سے پہلے رقم خرچ کرنے والا فرد تو واجبات کی ادائیگی کے بعد خدمت کرنے والے کو فارغ کر سکتا ہے، مگر خدمت فراہم کرنے والا فریق کام درمیان میں چھوڑ کر خرچ کرنے والے کو فارغ نہیں کر سکتا۔ اگر رقم کے بدلے میں خدمت فراہم کرنے والے فریق کو کسی بھی وقت پیسہ خرچ کرنے والے کو فارغ کرنے کا اختیار دے دیا جائے تو مزدور دوپہر کو ہی کام چھوڑ کر گھر چلے جائیں، ملازمین اینڈ ڈیوٹی کے درمیان غائب ہو جائیں، مالک مکان مہینے کے درمیان ہی کرایہ دار کو گھر سے نکال دیں، درزی آپ کا سوٹ آدھا سلا اور آدھا کٹا ہوا آپ کے حوالے کر کے باقی کام کرنے سے انکار کر دے، نئی آپ کے سر کی آدھی ٹینڈ کر کے آپ کو دکان سے باہر نکال دے، دنیا کا سب نظام تلپٹ ہو جائے۔ کچھ سمجھے؟ اس شخص نے جواب دیا، جی مولوی صاحب، میں سمجھ رہا ہوں، مگر میں تو وہ طلاق والی بات کا جواب چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا، وہی سمجھا رہا ہوں۔
اب سن، ایک مرد اور ایک عورت میں جب نکاح کا پاکیزہ محبت، پیار اور اعتماد والا رشتہ ہوتا ہے تو یہ کوئی کاروباری یا وقتی معاملہ نہیں ہوتا، یہ دلوں کا سودا اور ساری زندگی کا سودا ہے۔ مگر اس میں بھی اسلام ہمیں کچھ اصول و ضوابط دیتا ہے۔ اس معاملے اور معاہدے میں ایک فریق مرد ہے۔ اسلام اس کے اوپر اس کی بیوی کا سارا خرچ، کھانا پینا، رہن سہن، علاج معالجہ، کپڑا زیور، لین دین اور زندگی کی ہر ضرورت کا بوجھ ڈالتا ہے۔ اب اس عورت کی ساری زندگی کی ہر ذمہ داری اس مرد پر ہے۔ یہی اس کی حفاظت، عزت اور ہر ضرورت کا ذمہ دار ہے، یہاں تک کہ اس عورت کے مرنے کے بعد اس کے کفن دفن کا بندوبست بھی اسی مرد کو کرنا ہے، اور مرد کے مرنے کی صورت میں اس مرد کی بہت سی وراثت بھی اسی عورت کو ہی ملنی ہے۔ ان دونوں میاں بیوی سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ تو یوں تو دونوں ہی کے ہیں، مگر اسلام ان بچوں کی مکمل مالی ذمہ داری بھی صرف اور صرف مرد پر ڈالتا ہے۔ ان بچوں کی رہائش، کھانا پینا، کپڑے، علاج معالجہ اور تعلیم کے تمام مالی اخراجات بھی مرد اور صرف مرد کے ذمہ ہیں۔ اسلام عورت کو ان تمام ذمہ داریوں سے مکمل طور پر آزاد رکھتا ہے۔ ان سب ذمہ داریوں سے پہلے عقد نکاح کے وقت ہی مرد نے مہر کے عنوان سے ایک بھاری رقم بھی عورت کو ادا کرنی ہے۔ ان سب کے علاوہ اسلام مرد کو اس کی بیوی کے بارے میں حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ وہ اسے اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کے لیے جان تک دے دینے کی ترغیب دیتا ہے، اور اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے پر بھی ثواب کی نوید سناتا ہے۔ وہ اسے بیوی کو تنگ کرنے، ستانے، بلا وجہ مارنے، دھمکانے اور پریشان کرنے پر اللہ کی ناراضگی اور عذاب کی وعید سناتا ہے۔ گھر والوں کو محبت، پیار، سکون دینے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے اور انہیں جائز حد میں رہ کر خوش رکھنے پر اللہ کی رضا کی نوید سناتا ہے، اور ایسے لوگوں کو بہترین انسان قرار دیتا ہے۔ مرد پر اس قدر ذمہ داریاں عائد کرنے کے بعد وہ بیوی پر اپنے شوہر کی خدمت، اطاعت، اس کے ساتھ وفاداری، اس کے گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ مرد اور عورت کے اس معاہدے میں عورت کی ساری زندگی کی ہر مالی ذمہ داری مرد پر ہے۔ تو تم خود بتاؤ کہ طلاق کا حق ان دونوں میں سے کس کے پاس ہونا چاہیے؟ اس شخص نے کہا، ویسے ہونا تو مرد کے پاس ہی چاہیے، لیکن ویسے اگر عورت کو بھی یہ حق دے دیا جائے تو آخر اس میں حرج کیا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا، حرج؟ بھائی فرض کرو تم نے ایک خوبصورت عورت کا رشتہ پسند کیا، رشتہ بھیجا، بات چلی، رشتہ طے ہو گیا، انہوں نے 1,00,000 مہر کا مطالبہ کیا، تم نے منظور کیا، نکاح ہو گیا، تم نے جو ہی مہر اس کے حوالے کیا اس نے کہا میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، طلاق طلاق، اور شام کو کسی اور سے شادی کر لی، اس سے مہر وصول کر کے تیسرے پھر چوتھے، تو تمہارے دل پر کیا بیتے گی؟ اوہ مولوی صاحب، آپ نے تو میرے ہوش اڑا دیے، یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ صرف یہی نہیں، اس سے آگے چلو۔ اب جو مرد کھلے دل سے بیوی پر اپنا مال، جان، دل سب کچھ لٹاتا ہے، اس کے نخرے اٹھاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی سمجھتا ہے، اگر اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ یہ کسی بھی وقت اسے لات مار کر کسی دوسرے آشیانے کو روانہ ہو سکتی ہے، تو وہ اسے گندم کا ایک دانہ بھی دیتے وقت 100 مرتبہ سوچے گا، اور صرف اس مرد کی نہیں بلکہ اس عورت کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے جہنم بن جائے گی۔ اس شخص نے جواب دیا، سمجھ گیا، اتنی خوفناک، بہت ہی خوفناک صورتحال، مگر ایک بات مولوی صاحب، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور اب تو بہت سے گھرانوں میں ہو رہا ہے، کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ نہ تو انصاف کرتا ہے اور نہ اس کی جان چھوڑتا ہے۔ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ دیکھیں صاحب، ان تمام مسائل کا حل اور مکمل حل اسلامی نظام ہے، وہی اسلامی نظام جس کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے تم جیسے لوگ 24 گھنٹے پھرتیاں دکھاتے رہتے ہو۔
اگر مکمل طور پر اسلامی نظام قائم ہو، ہر طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی عزت، اہمیت اور بالادستی ہو، تو ایک طرف تو سب لوگوں میں اللہ کا خوف، تقویٰ، نیکی کے شوق اور برائی سے دوری کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر سطح پر ظلم، زیادتی اور گناہ کو روکنے کے لیے وہ کردار ادا کرتی ہیں جو پولیس، فوج اور عدالت بھی نہیں کر سکتی۔ مگر افسوس کہ تم لوگ پوری توانائی اسی خوف خدا اور دینداری کو مہیا میٹ کرنے پر صرف کرتے ہو، اپنے آشیانے کو خود آگ لگاتے ہو اور پھر اسے بجھانے کے لیے دوڑے دوڑے ہمارے پاس آتے ہو، اپنے بچوں کو اللہ، رسول، قرآن، دین، اسلام کا سبق دینے کے بجائے فلموں اور ڈراموں کا سبق دیتے ہو، اور جب وہ اس سبق پر عمل کرتے ہوئے تمہیں جوتے لگاتے ہیں تو روتے روتے ہمارے پاس آ کر تعویذوں کی درخواست کرتے ہو۔ سن میرے بھائی، اگر مکمل طور پر صحیح معنوں میں اسلامی نظام نافذ ہو تو اول تو ایسے واقعات پیش آئیں گے نہیں۔ اگر اکا دکا ایسا ہو بھی جائے تو بیوی فوراً اسلامی عدالت میں جا کر قاضی کو شوہر کی زیادتی کی شکایت کرے گی۔ قاضی سالوں تک اس مقدمے کو لٹکانے یا وکیلوں کے ہاتھوں اس کی کھال اتروانے کی بجائے دونوں کا موقف سن کر فوری طور پر عورت کو اس کے شوہر سے اس کا حق دلوائے گا۔ اگر شوہر کسی صورت اس کا حق نہیں دیتا یا دینے پر قادر ہی نہیں تو اس سے عورت کو طلاق دینے کا مطالبہ کیا جائے گا، اور اگر وہ طلاق ہی نہیں دیتا تو عدالت اسے جیل میں بند کر دے گی، تھانے جائے گا، پولیس والوں کے چھتر کھائے گا، تنہائی اور بے بسی کا مزہ چکھے گا تو خود ہی دوسرے کی بے بسی کا احساس پیدا ہوگا، ورنہ جب تک اس کی بیوی عذاب میں رہے گی وہ بھی اسی دائمی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ تو یہ تھا سارا واقعہ اور ساری تفصیل۔ اب ایسے لوگ جن کے دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اسلام نے عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا، یہ واقعہ ان کے لیے تھا۔ امید ہے وہ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔